فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اللہ کی رضا کو پانے والا اس حالت میں اپنے رب کو ملنا جو چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، تو اسے یہ کام کرنا ہوگا، عمل صالح کرے۔ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، لیکن وہ شرک نہ کرے، ریاکار نہ ہو، مخلص انسان ہوگا تو اپنے رب کو اس حال میں ملے گا کہ اس کا رب اس سے راضی ہوگا، اور جس سے وہ راضی ہو جائے پھر ایسا اس کو راضی کرتا ہے جو اس کی کبھی سوچ بھی پیدا نہیں ہوئی۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اس نے اپنی رضا کا راز رکھا ہے، ایسی جنتیں عطا کروں گا جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہی نہیں ہے۔ ولا خطر على قلب بشر، آج تک روئے زمین پر کسی انسان کے دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ حالت ہی ایسی ہے جنت کی۔ ان للمؤمن فی الجنة لخیمة مجوفة من لؤلؤة۔ اب اس کا ترجمہ کیا کروں میں؟ موتی زیادہ سے زیادہ کوئی ایک شٹانگ کا ہوگا۔ جنتی کے لیے موتی کے اندر جو خیمہ بنایا جائے گا، عرضها 60 میلا، اس کی چوڑائی صرف 60 میل ہوگی۔ صحیح الجامع کی روایت کو پڑھی، اگر 60 میل چوڑائی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی اور اونچائی کتنی ہوگی، اور یہ خیمہ ہے، گھر کی بات نہیں کر رہے۔ دنیا جہان کے عطر جمع کر لیں، آپ بنگلہ گوگیرا کو معطر نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کی فضا، اس کے گھر، اس کے میادین، اس کی زمینوں کو آپ معطر نہیں کر سکتے۔ کچھ لمحات کے لیے ایسا ہوگا، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ جو جنت میں اللہ نے مومنوں کے لیے مخلوق تیار کی ہے، اگر ایک حور صرف آسمان دنیا پہ آ کے زمین پہ جھانک لے، لَمَلَأَتْ رِيحًا، تو کائنات کا ذرہ ذرہ معطر ہو جائے۔ لوڈ شیڈنگ کی بات کرنے والے کم از کم ایک مرتبہ یہ صحیح بخاری کی روایت تو پڑھ کے دیکھیں، ایک مرتبہ جھانکنے سے لَأَضَاعَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا یہ 500 سال کا خلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پوری کائنات جو ہے زمین و آسمان کا خلا ایک مرتبہ جھانکنے سے روشن ہو جائے۔ اخلاص بنیاد۔ اس لیے امام جرجانی سے کسی نے پوچھا اور وہ تعریف لکھتے ہیں کہ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ کمال کی گفتگو انہوں نے کہا لا تطلب لعملك شاہدا غیر اللہ۔ دنیا میں ہر چیز وہ ریلائبل ہوتی ہے جس کا کوئی گواہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں سب سے ریلائبل چیز وہ ہے، قابل اعتماد، پسندیدہ، جس کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔
یحییٰ بن معاذ سے کسی نے سوال کیا آپ کو بڑی اللہ نے دانش دی ہے، یہ تو بتائے مخلص کب بنتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اذا صار خلقه كالرضيع، دودھ پینے والے بچے جیسا جب انسان ہو جائے. اب ایک بندہ 50 سال کیسے دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے گا؟ مقصود کیا ہے؟ 1.5 سالہ بچے کو باپ یا ماں اٹھاتی ہے، خوش ہوتا ہے، کھیلتا ہے، اچھلتا ہے، مچلتا ہے. باپ اگر یہ کہہ دے میرا بیٹا بہت اچھا ہے، پھر بھی وہ اسمائل پاس کرے گا، مسکرائے گا. اور اگر وہ کہہ دے میرا بیٹا بہت گندا ہے، تب بھی اسمائل پاس کرے، کیونکہ اسے یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اسے صرف ایک سمجھ ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا ہوا ہے. مخلص بھی وہ ہوتا ہے، اس کو ساری دنیا گالیاں دے یا کوئی تعریف کرے اسے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا. اس لیے صحابہ کرام کو جو اخلاص نصیب ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب تعریف کی گئی تو سکھایا کیا؟ کان اذا زکی احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کسی صحابی کی تعریف کی جاتی تو کہتا اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی لما لا يعلمون. اللہ میں نے نہیں ان سے کہا کہ یہ تعریف کریں، انہوں نے تعریف کی ہے، اس لیے میرا مواخذہ نہ کرنا. اے اللہ ان کا گمان ہی ہے نا، تو میرے مالک تو ان کے گمان سے بھی مجھے اچھا بنا دے، اور تو جانتا ہے یہ نہیں جانتے. اے اللہ وہ اعمال، وہ کمی کوتاہی تو معاف فرما دے جو صرف تیرے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں. اور اگر کسی کے بارے میں کوئی مذمت کے الفاظ بول دیتا تو کیسی میکنگ کی تھی، پیوریفیکیشن کی تھی صحابہ کی، ان کے رویوں کی بیوٹیفیکیشن کیسے کی تھی کہ مبشر بالجنہ ہے عبد الرحمن ابن عوف، 10 مبشرہ میں سے. اور ایک شخص کہتا ہے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو. تو آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، لگتا ہے تو نے میرا صحیح تعارف کروایا، لوگ تو بھولے ہی ہوئے تھے. وہ اتنے پاکیزہ دل، وہ اتنے پیارے لوگ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ان کو وزیر بنا دیا تھا. اگر انسان دنیا میں اصلاح چاہتا ہے، سرور چاہتا ہے اور جنت کی رونقیں چاہتا ہے، اخلاص یہ بنیاد. یہ نہیں دنیا جہان کی محنتیں ہو جائیں کسی کام کے. اصلاح کے لیے دوسرا کام جس کے بغیر اصلاح ممکن نہیں. آپ کے ہر قول و عمل میں جب تک سنت کی چھاپ نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کی اداؤں کے مطابق وہ عمل نہیں ہوگا، وہ قابل قبول بھی نہیں، اصلاح بھی نہیں ہوگی، اور سکون نہیں کبھی آئے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ای مردود. کائنات کا قابل ترین شخص بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے، انتہائی نیک عمل بھی کرتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو اس قابل ترین شخص کا نیک سے نیک ترین عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں، مردود. السنت کسفینۃ نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك.
وہ کشتی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ سنت کے مطابق جس نے عمل کر لیا قبول ہو گیا، جس نے نہیں کیا مردود ہو گیا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر وہ اپنی من مرضی کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرا دیا۔ جس نے ٹھکرایا اس نے نافرمانی کی، اور ایسا شخص اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، دنیا میں انسان ایک جگہ سے نوکری چھوڑتا ہے، اسے دوسری جگہ مل جاتی ہے۔ ایک فیکٹری کو چھوڑتا ہے، کوئی 10 فیکٹریاں اور اسے لے سکتی ہیں۔ اگر قیامت کے دن اس کا عمل قبول نہ ہوا تو یہ جائے گا کہاں؟ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ قیامت کے دن انسان کہے گا اللہ ایک مرتبہ مجھے واپس بھجوا دے، ایک مرتبہ، لعلی شاید کہ میں عمل صالحا فیما ترکت، میں بنگلہ گوگیرا کا رہنے والا ہوں، شاید اب میں نیک عمل کر لوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، جو آ جائے، ہم نے لوح محفوظ میں لکھا ہی نہیں ہے کہ جو آ جائے تو پھر واپس اس کو بھیجیں۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آ جاتے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی آتا ہی ہوگا، لیکن ہم کسی کو بھجواتے نہیں ہیں۔ وہ کون آتا ہوگا وہی جانتے ہیں، ہم نے ویسے کبھی کسی کو بھجوایا نہیں ہے واپس۔ سنت کے مطابق جب تک عمل نہیں، میری زندگی کے رویے نہیں، صبح اور شامیں، ظہریں اور عصریں، میرا اخلاق، میری عبادت، میری سیاست، میرا کاروبار، میری عائلی زندگی، میری انفرادی زندگی جب تک سنت کے مطابق نہیں، میں اور آپ جب تک چاہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں، سنت کے مطابق نہیں تو ان کا اللہ کے ہاں کوئی ویٹج اور وزن نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال صحیح مسلم کی روایت سے دوں گا، لیکن 3 سوالات کے بعد یہ بھائیوں سے گزارش کر سکتا ہوں کہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیے۔ مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے کہ بھائی کھڑے ہیں، تھک نہ جائیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ روئے زمین میں سب سے زیادہ نیک لوگ کون گزرے ہیں؟ انبیاء کے بعد کون ہے؟ یقین ہے سب کا؟ کس کا یقین ہے؟ سب کا یقین ہے؟ یہ طے ہوا کہ ان جیسے نیک لوگ اللہ نے پیدا نہیں کیے۔ قرآن کا چونکہ یہ فیصلہ ہے،
روزہ اگر رکھا جائے، غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ ایک روزہ اللہ کی راہ میں جو رکھتا ہے، 70 سال اگر سفر کیا جائے تو جتنا سفر طے ہوگا اللہ اتنا اسے جہنم سے دور کر دے۔ اندازہ کر سکتا ہے کہ 70 سال میں کتنا سفر ہوگا؟ صحابی ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، کیا ساری دنیا کی نیتیں جمع کر لیں تو صحابہ جیسی نیتیں بن سکتی ہیں؟ صحابہ کی ذات، ان کی مبارک نیتیں اور روزہ، آپ نے حکم دے دیا روزہ چھوڑ دو، صحابہ نے روزہ چھوڑ دیا۔ کچھ صحابہ میں زیادہ طاقت تھی، انہوں نے سوچا آپ نے تو اس لیے حکم دیا نا کہ کمزوری نہ ہو جائے، آگے جہاد بھی کرنا ہے۔ کہتے ہیں ان لنا نجدہ، ہم تو بہادر ہیں، ہم برداشت کر جائیں گے، روزہ نہیں چھوڑا۔ فلما اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے پیغمبر کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کچھ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس قوت ہے، ہم روزہ نہیں چھوڑتے، ہم جہاد بھی کریں گے۔ میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، آپ نے سنتے کیا فرمایا؟ اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ دیانتداری سے بتائیے گا، دنیا میں صحابہ جیسی کوئی ہستی ہے؟ ان جیسی نیکی ہے کسی کی؟ نیت اور ارادہ ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ کے رسول کی معیت میں نکلے، اگر وہاں انہوں نے یہ بات کی تو فوراً اللہ کے رسول نے کہا یہ گنہگار ہیں۔ جو آج کے دور میں اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا تو وہ نیکوکار ہوگا۔ یہ معیار ہے، یہ مقیاس ہے، یہ پیمانہ ہے اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کا۔ سنت کے مطابق نہیں ہے، قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اس سے پہلے اخلاص، یہ دو بنیادی شرطیں ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ کتنے لوگ اس وقت اخلاص سے خالی ہیں، کچھ قبول نہیں ہوگا، سنت کے مطابق کام کرتے، لیکن کتنے مخلص ہیں دنیا میں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن سنت کے مطابق ان کی نماز ہی نہیں، کیا بنے؟ اگر آپ سے یہ کہا جائے تو کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے کہتے ہیں جی آخر فلاں بھی تو اتنا پڑھا ہوا ہے نا، وہ کوئی جاہل تو نہیں ہے، وہ بھی بڑا عالم گزرا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے جو بھی عالم ہے۔ سنیے، یہ بھی ادب اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، جو بھی عالم ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن ساری دنیا کے علماء جمع ہو جائیں محمد مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بس فرق اتنا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تو سیدنا ابو بکر تو یہ فرما رہے ہیں، کس کی بات مقابلے میں آئی ہے؟ جو اللہ کے رسول کے بعد پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔
تم نبی کے مقابلے میں ابو بکر کی بات لا رہے ہو رضی اللہ عنہ. اگر اس ہستی کی بات نہیں لائی جا سکتی تو کوئی اور بھی ہے جس کی لائی جا سکتی. اصلاح چاہتے ہیں, سرور زندگی اور آخرت میں چاہتے ہیں تو اخلاص کے بعد سنت کے مطابق اپنی زندگی بنا لیجیے.